نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 65-66۔ مذکورہ آیت میں آیت نمبر 65 اور 66 دونوں میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، یعنی زمین کی سب چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے مسخر بنایا ہے۔ مسخر کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر سب چیزیں انسان کے تابع ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ظاہری مفہوم پر شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے پہاڑ، دریا، درند، پرند، چرند اور ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے، مگر کسی چیز کو یا کوئی بھی چیز ہے وہ کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا، اور جو ہر وقت وہ خدمت سر انجام دیتے ہو، یہ بھی در حقیقت اس کے لیے تسخیر ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کے حکم کے تابع نہیں چلتی۔ کائنات عالم کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے حکم کے تابع نہیں ہے، حقیقت میں یہ تابع ہے اللہ کے حکم کے، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ سخر لکم اے لنفعکم واللام للانتفاع۔ اب تسخیر کائنات یہ ہے کہ اتنا بڑا جہاز انسان کنٹرول کرتا ہے، اتنا بڑا گھوڑا، طاقتور اونٹ، جسمانی لحاظ سے ہزاروں ٹن بڑا جہاز دریائی، انسان ایک بٹن سے کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے مرض اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کا اپنا نظام ہے، قدرت ہے، ورنہ ان سب چیزوں کو انسانوں کا تابع حکم کا بنا دیتا اور انسان کے حکم کے مطابق چلتا، تو اس کا نتیجہ یقیناً فساد ہوتا، خود انسان کے حق میں مضر ہوتا، کیونکہ انسانوں کے طبع میں خواہشات اور ضرورتیں مختلف ہوتی ہے۔ ایک انسان دریا کو اپنے طرف موڑ دیتے، دوسرا انسان کہتا کہ نہیں میں دوسرے طرف اپنے طرف موڑتا ہوں، نتیجہ کیا ہوتا؟ فساد ہوتا، فتنہ ہوتا، نظام حیات جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو اپنا تابع حکم بنایا ہے، مگر تسخیر کا جو فائدہ ہے وہ انسانوں کو پہنچتا ہے، تسخیر کائنات سے انسان ہی کو فائدہ ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، یا تو یہ عبارت عطف ہے ما فی الارض پر، اور ترجمہ یوں ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ نے فلک کشتیوں کو مسخر اور تابع بنایا ہے، یا یہ عطف ہے جلالت الہی پر یا عظمت ربانی پر جو مقدر ہے اس عبارت کے اندر. اور اس سے قبل الم تر کیف الم ترا کو بھی مقدر بنایا جائے گا. مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جلالت شان اور بے پناہ قدرت و طاقت کو دیکھ لیجئے کہ کشتیاں اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے دریاؤں میں، سمندروں میں. اتنے بڑے کشتی کو انسان کے لیے تابع بنایا، لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کے ہے. اللہ کے مرضی اور منشا تجری بامرہ. اور پھر آسمان کو وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، تام رکھا ہے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کہ گرے زمین پر نہیں گر سکتا. اللہ نے تام رکھا ہے، جب وقت آئے گا تو گر جائے گا. آیت مذکورہ کا مقصد توحید الہی پر استدلال ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ سے بارش اور بادل مراد ہو، کہ اللہ نے روکے رکھے ہے، جب چاہے بارش برساتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، سایہ فگن ہو جاتے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ذات ہے. لیکن لوگ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ ظلم کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اور آیت نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی دی ہے. تم تو کچھ بھی نہیں تھے. کیا کبھی انسان نے غور کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یہ تو معدوم تھا، اللہ نے موجود کیا. اور اگر اللہ انسان کے بجائے ان کو کوئی اور چیز بنا دیتے تو کیا کسی کا بس چلتا ہے؟ اللہ نے تمہیں حیات دی، تمہیں انسان بنایا، مکرم بنایا. والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تمہیں زندگی دی، پھر وقت موعودہ پر تمہیں دوبارہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. ثم یحییکم، پھر قیامت میں تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو انعامات احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنو، ناشکری مت کرو. لیکن انسان بہت ناشکر ہے. انسان اللہ کے ناشکری میں مبتلا رہتا ہے، اور یہی ناشکری انسان کی تباہی بربادی ہے. اگر آپ شکر ادا کریں گے، اللہ اپنے نعمتوں میں اضافہ فرمائے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت ہائی تو، چندہ کی نعمت ہائی تو، عذر تقصیرات ما، چندہ کے تقصیرات ما. علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے، ان اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، سخرا، تابع کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلکا، اور کشتی کو، تجری، جو چلتی ہے، فی البحر، سمندروں میں، دریاؤں میں، بامرہ، اللہ کے حکم سے. ویمسک السماء، اور تامی ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے. ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بالناس، لوگوں پر، لرؤوفاً، بڑا مہربان ہے، رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.